زیارات مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر کی بڑی اہم زیارات ہیں، اس کے بارے میں ساتھی پوچھتے بھی ہیں، اور ریاض الجنہ اور ریاض الجنہ میں ستون ہائے رحمت۔ نمبر 1، ریاض الجنہ۔ مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر نبوی کی جو درمیانی جگہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ یہاں کے ستون اور یہاں کے قالین بھی ہلکے سبز رنگ کے ہیں، اور صحیح قول کے مطابق یہ جگہ جنت کا حصہ ہے، جنت سے لایا گیا ہے اور قیامت کے بعد جنت میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب یہاں جانے کے لیے پرمٹ سے داخلہ ہوتا ہے، تو نسخ اپلیکیشن لوڈ کرنا چاہیے ہر حاجی صاحب کو، اور پھر یہاں پرمٹ سے اندر جانا چاہیے۔ جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو وہاں درود پاک، تلاوت، استغفار، نماز وغیرہ ذکر میں مشغول رہیں۔ جو اوقات نماز کے لیے حوالے سے کراہت کے ہوں، یعنی فجر کے بعد یا عصر کے بعد، تو ایسے وقت میں قضا نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے ذمہ قضا نمازی ہوں وہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، تلاوت وغیرہ کریں۔ یہاں پر 6-7 ستون ہیں بڑے اہم۔ نمبر 1، پہلا ستون ہے استوانہ عائشہ۔ استوانہ کا معنی ستون، استوانہ عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے، اگر لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی اور اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جگہ بتائی، اور عین اس جگہ پر یہ ستون بنا دیا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم، دیگر حضرات بھی یہاں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2، استوانہ حنانہ۔ حنانہ کا معنی رونے والا۔ یہ اصل میں کھجور کا تنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر بننے کے دوران اس کے قریب اس پہ ہاتھ رکھ کے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا تو آپ اپنے منبر پہ تشریف لے گئے تو یہ تنا زور زور سے رویا تھا، جس طرح کہ بچہ روتا ہے، اور سب نے اس کی آواز سنی تو آپ اس کے پاس آئے اور اس پہ ہاتھ پھیرا، پیار دیا، اور پھر یہ خاموش ہو گیا۔ نمبر 2، استوانہ حرس۔ حرس حفاظت، چوکیداری کو کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے، پہرےداری کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کبھی کوئی اور صحابی یہاں بیٹھا کرتے تھے، اور جب آپ اپنے دولت قضا سے نکل کے مسجد میں تشریف لاتے تو یہ جگہ آپ کی گزرگاہ بھی تھی۔ نمبر 3، استوانہ وفود۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں باہر سے جو وفد آتے اسلام لانے کے لیے، زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، ان وفدوں کو یہاں بٹھایا جاتا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی جگہ پر تشریف فرما ہوتے اور ان وفود سے ملاقات کرتے اور ان سے بات چیت کرتے۔ نمبر 4، استوانہ ابی لبابہ یا استوانہ توبہ۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی سزا سرزد ہو گئی، کوئی خطا سرزد ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو وہ اس پہ اتنا شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا اور کہا جب تک حضور مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے میں یہیں بندہ رہوں گا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ آئے، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا۔ چونکہ یہاں ان کی توبہ بھی قبول ہوئی تھی تو اس ستون کو استوانہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے متعلق یہ بھی روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوافل بھی یہاں پڑھتے تھے، اور فجر کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے
اور رات کو جو قرآن کریم نازل ہوا ہوتا وہ سناتے، آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ سناتے، تعبیر ارشاد فرماتے، کسی صحابی نے رات کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ خواب بیان کر کے حضور سے اپنی تعبیر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، استوانہ سریر۔ سریر عربی میں چارپائی کو، تخت کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف فرماتے تو رات کے وقت میں کبھی کبھار آپ کا بستر مبارک اس جگہ پر بچھا دیا جاتا تھا۔ نمبر 6، استوانہ جبریل۔ حضرت جبریل علیہ السلام ویسے تو اپنی ہی شکل میں آتے تھے، کبھی کبھار حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے۔ جب بھی یہ انسانی شکل میں آئے ہیں تو سب نے دیکھے ہیں، صحابہ نے بھی، اور اس وقت ان کی شکل دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوبصورت ترین صحابی تھے ان کی شکل میں آتے، اور اسی ستون کی جگہ پہ آتے تھے، اور اکثر اس ستون کی جگہ بیٹھے ہوئے حضرات ان کو دیکھتے تھے۔ اور یہ ہے 6 ستون، پھر اس کے ساتھ پیچھے چبوترا بھی ہے اصحاب صفہ کا، صفہ، ٹھیک۔ یہ باب جبریل سے مسجد نبوی میں داخل ہوں تو بائیں ہاتھ مسجد کے فرش سے تقریباً 2 فٹ اونچا چبوترا ہے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا کہ آپ یہاں آ کے ان کے پاس بیٹھیے اور ان کو تعلیم دیجیے، تو یہاں آنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے۔